میں نے زور سے اندھیرے میں مکہ مارا۔ وہ چیتے کے جسم پر لگا اور اسی وقت محبوب خان نے اپنا چاقو اس کے جسم میں گھونپ دیا۔ چیتا گھبرا کر بھاگ پڑا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم میں سے کوئی ٹارچ روشن نہ کر سکا۔ خدا کا فضل شامل حال تھا جو ایک خونخوار درندے سے دو بدو مقابلے میں ہماری نکیر تک نہ پھوٹی۔ میں نے بندوق اٹھائی اور پھر ہم غار کے پاس چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں گئے۔ وہ بدقسمت آدمی مر چکا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے چہرہ دیکھا۔ اس کا منہ دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا اور پھر خوف سے سانس رک گیا۔ وہ بھیل سردار کا بھائی چندا تھا۔ چندا کی لاش دیکھ کر مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بڑا بھیانک ناک منظر تھا۔ کیا واقعی بقول بھیل سردار کے وہ ندی میں کودنے والی حسینہ چڑیل تھی؟ اس نے چیتے کا روپ دھار کر غار کا پتہ دینے والے چندا کو ہلاک کر کے اس کا خون پی لیا تھا۔ نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آئی کہ میں اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود بھیلوں کی جھونپڑیوں کی طرف چل دیا۔ میں ہر طرف سے چوکنا تھا۔ جھاڑی کا پتہ بھی ہلتا تو میں فائر کرنے کے لیے بندوق کی لبلبی پر ہاتھ سے لے جاتا تھا۔ کچھ دور چلا تھا کہ پہاڑ کی اوٹ سے چاند کا چہرہ نمودار ہوا۔ میں جھونپڑیوں میں پہنچا تو وہاں کوہرام مچ رہا تھا۔ بھیل سردار مجھے دیکھتے ہی چیخ مار کر رو پڑا۔ میں نے اسے تسلی دی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت سر پٹکا کہ آپ لوگ ہم سے مدد نہ لیں اور چڑیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن میرے بھائی کو آپ لوگوں نے مروایا ہے۔ چیتے کے روپ میں چڑیل اسے چارپائی سے اٹھا کر لے گئی۔ میں نے سردار سے کہا کہ یہ اتفاق ہے جو چیتے نے تمہارے بھائی کو ہلاک کیا، ورنہ ہم نے چڑیل اور اس کے جادوگر کو ہلاک کر کے ندی میں ڈبو دیا اور جادوگر کے سدھائے ہوئے چیتے کو زخمی کر کے اس سے چندا کی لاش کو چھڑا لیا ہے۔ یہ بات سن کر بھیل سردار چند بھیلوں کے ساتھ لے کر میرے ہمراہ غار پہنچا اور پھر چندا کی لاش سے چمٹ کر زور زور سے رونے لگا۔ مسٹر براؤن نے اسے تسلی دی کہ رونے سے کچھ نہیں بنتا، اب تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ چیتے کو تلاش کر کے اس سے انتقام لیں۔ بھیل سردار نے چندا کی لاش کو جھونپڑیوں میں بھیج دیا اور خود چیتے کے خون کے نشان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس غار کے دہانے پر لے گیا جس غار میں چیتا ایشور سنگھ کو لے کر داخل ہوا تھا۔ چاند چھپ گیا اور دن نکل آیا۔ اس غار میں تازہ خون کا نشان موجود تھا، لیکن وہاں یہ چیتا نہیں تھا۔ سبحان سنگھ نے منہ بنا کر کہا، مانو نہ مانو، وہ چڑیل اور وہ یہ چیتا ایک ہی چیز ہے۔ چڑیل ندی میں کود کر پھر چیتے کی جون میں چندا کو شکار کر کے ہمارے پاس آئی اور پھر ہم تین تجربہ کار شکاریوں کو جل دیکھ کر خون کا نشانہ چھوڑتی ہوئی ہمیں اس غار پر لے آئی جہاں رابرٹ کو ہلاک کیا اور میرے بھائی ایشور سنگھ کی لاش کو پر اسرار طور پر غائب کر دیا تھا۔ جادوگر کی موت، پہاڑی غار میں ڈائری کا ملنا، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس ڈائری کے صرف ایک صفحہ پر انوکھی تحریر، اس چڑیل کا پاگل بن جانا اور پھر ہمیں الو بنا کر ماں جادوگر کی لاش کے ندی میں کود جانا، یہ سب ایک عجیب و غریب طلسم خانے کی کڑیاں ہیں۔ یہ ضرور کوئی بلا ہے۔ موقع محل کی روح سے سبحان سنگھ کی باتیں معقول تھیں۔ اس کی یہ گفتگو سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے درود شریف پڑھا۔ میرے قلب میں غیر معمولی قوت اود کر آئی۔ میں نے سبحان سنگھ سے کہا، میں مسلمان ہوں، میں ان بے معنی باتوں کو نہیں مانتا۔ جب تک میری جان میں جان ہے میں چیتے کی تلاش جاری رکھوں گا۔ مسٹر براؤن نے میری تائید کی۔ میں نے پھر غار کا بغور جائزہ لیا۔ خدا نے مدد کی، معمہ حل ہو گیا۔ غار کی چھت میں ایک بہت بڑا سوراخ پہاڑی جھاڑیوں اور لمبی لمبی گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ گھاس پر کہیں کہیں تازہ خون کے جمے ہوئے بڑے بڑے داغ تھے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ چیتا انسان کو ہلاک کر کے لاش کو غار کے اس سوراخ کے راستے جادوگر کی غار میں لے جانے کا عادی ہے۔ ہم آگے بڑھے تو زخمی چیتے کے لہو کا تازہ نشان درے کے سامنے اونچے اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں جا کر ختم ہو گیا۔ جھنڈ میں اندھیرا تھا۔ ہم ٹارچ روشن کر کے اندر داخل ہوئے۔ گھاس میں آہٹ آئی۔ چیتا غراتا ہوا گھاس میں سے نکلا اور محبوب خان کو ساتھ لے کر پہاڑ کی اترائی پر لڑکھڑاتا ہوا چلا۔ ان کے ساتھ ہی بجلی کی سی سریعت سے میں پہاڑ کی اترائی پر پھسلا اور پھر کمال پھرتی سے میں نے اپنا شکاری چاقو چیتے کی شہرگ میں گھونپ دیا۔ فوراً چیتے کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کی آنت اور اوجری باہر نکل آئی۔ جس وقت مسٹر براؤن اور سبحان سنگھ میری مدد کو آئے، میں طلسمی
چیتے کو ہلاک کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بڑی داد دی۔ محبوب خان بولا، آپ لوگ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بڑا بہادر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ چیتا بالکل مثل شیر تھا۔ اس کے تمام جسم گہرے پیلے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے بدن پر جا بجا بل کھاتی ہوئی کالے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ وہ قد کاٹ میں چیتوں سے بڑا اور دیکھنے میں شیر ہو۔ پالنے کے لیے چیتے کے انتخاب میں ہم جادوگر کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ میری پہلی گولی نے اس کا سینہ پھاڑ دیا تھا اور محبوب خان کے چاقو نے اس کے سر میں زخم کیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی سخت جان درندے نے ہمیں اس قدر تنگ کیا۔ ہم چڑیل کی ڈائری اور جادوگر کا تمام سامان اور چیتے کی لاش لے کر کو آبو پہنچے۔ ایجنٹ برائے گورنر جنرل راجپوتانہ نے جادوگر کا سامان اور چیتے کی لاش دیکھی، پھر ہندی میں لکھا ہوا ڈائری کا مضمون سنا اور پھر مسٹر براؤن نے انہیں چڑیل کی پر اسرار داستان سنائی تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ انہوں نے فوراً تحقیقات کر لیے، ایک پولیس افسر کو جو بھپور بھیجا۔ تیسرے دن وہ پولیس افسر چتر سنگھ کو لے کر کو آبو آ گیا۔ چتر سنگھ بڑا سجیلا اور وجیحا نوجوان تھا۔ چتر سنگھ نے ایجنٹ برائے گورنر جنرل کو آبدیدہ ہو کر یہ رودات سنائی، میں نے بمبئی میں ایک سیٹھ کی لڑکی سے سول میرج کر لی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ لڑکی میری ہم مذہب تو تھی لیکن ہماری ذات کی نہ تھی۔ میں راٹھو خاندان سے ہوں۔ راٹھوروں نے میری شادی کے خلاف سخت احتجاج کیا مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ بدقسمتی سے میری دھرم پتنی کا کوئی بچہ نہ ہوا۔ میرے خاندان کے لوگ پہلے ہی اس سے نفرت کرتے تھے، پھر انہوں نے بچہ نہ ہونے کا بہانہ تراش کر مجھے تنگ کرنا شروع کیا کہ اس لڑکی کو طلاق دو اور اپنی ذات میں دوسری لڑکی کرو۔ میں دوسری شادی پر آمادہ نہیں تھا کیونکہ مجھے اس لڑکی سے اور اس لڑکی کو مجھ سے والہانہ محبت تھی۔ پھر میرے خاندان کی عورتوں نے طعنہ زنی سے لڑکی کو تنگ کرنا شروع کیا اور اسے یقین دلایا کہ چتر سنگھ دوسری شادی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جے پور کے ایک طوائف کی محبت میں گرفتار ہے۔ چونکہ وہ لڑکی مجھ سے غیر معمولی محبت کرتی تھی اس لیے رقابت کے خیال سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ پاگل ہو گئی۔ میں نے بہت علاج کرایا لیکن وہ اصلی حالت پر نہ آئی اور ایک روز رات کو وہ میرے گھر سے غائب ہو گئی۔ میں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا، مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ تارا گڑھ میں ایک چنا دھاری سادھو کے پاس اس شکل کی لڑکی کو دیکھا گیا اور وہ سادھو چیتوں کے بچے پالتا ہے۔ میں تارا گڑھ پہنچا، وہ پر اسرار سادھو میری حسین بیوی کو لے کر فرار ہو چکا تھا۔ میں نے پہاڑوں اور جنگلوں کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجھے میری بیوی اور وہ سادھو نہ ملا۔ میری زبانی اپنی بیوی کی خونی اور ڈرامائی داستان سن کر چتر سنگھ رو پڑا۔ ہم نے اسے تسلی دی، وہ غمزدہ ہو کر چلا گیا۔ اسی وقت ایجنٹ گورنر جنرل نے مجھے 100 روپے اور مسٹر براؤن اور سبحان سنگھ کو 400 روپے انعام دیا۔ دستے قضا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اب جلدی ہی چلے جائیں گے پروفیسر صاحب، کیونکہ ایام تعلیم تو پورے ہو چکے ہیں۔ اونٹوگرافی کے پروفیسر سے ایک ایسے شخص نے کہا جو اس کہانی میں شامل نہیں ہے۔ سینٹ جیمز کالج کے ہال میں ایک دعوت کا اہتمام تھا جہاں وہ پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر جوان، صفائی پسند اور کم گو تھا۔ ہاں، اس نے کہا، میرے دوستوں نے مجھے کچھ دنوں کے لیے گولف کھیلنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا میں مشرقی ساحل کی طرف یعنی بنسٹو جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاں میں اپنے کھیل کے شوق کے لیے ہفتہ عشرہ قیام کروں گا۔ امید ہے میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ پارکر صاحب، پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، اگر آپ بنسٹو جا رہے ہیں تو وہاں ٹیمپلرز کی مذہبی درسگاہ کی عمارت ضرور دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ گرمیوں میں وہاں قیام کرنا کیسا رہے گا۔ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ الفاظ ایک ایسے شخص نے کہے جو آثار قدیمہ کی تفتیش میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس کا ذکر محض اس تمہید میں ہوا ہے، لہٰذا اس بارے میں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، پروفیسر یانگس نے کہا، اگر آپ مجھے اس جگہ کے متعلق کچھ تفصیلات بتائیں تو میں واپس آ کر آپ کو اس علاقے کی صورتحال سے باخبر کروں گا، یا اگر آپ اپنا پتہ دے دیں تو خط کے ذریعے آپ کو مطلع کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، شکریہ۔ میں تو ان دنوں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس علاقے میں لے جا کر قیام کروں۔
میرا خیال تھا کہ چونکہ انگلستان کی اکثر مذہبی درس گاہوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا مجھے چھٹیوں میں کچھ مفید کام کرنے کا موقع مل جائے۔ پروفیسر نے اس خیال کو درخور اعتراضنہ سمجھا کہ کسی مذہبی درس گاہ کو منظم کرنا ایک مفید کام ہے۔ اس کا ہمسایہ بولتا گیا، یہ جگہ جہاں میرے خیال میں شاید کوئی بھی چیز زمین سے بلند نہیں ہے، اب ضرور کھاڑی سے قریب تر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر ساحل کے اس حصے میں اپنی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ نقشے کے مطابق قصبے کے شمالی سرے پر واقع سرائے گلوبن سے ساحل کوئی 3/4 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ گلوبن میں ہی قیام کرنے کا پروگرام ہے، پارکنس نے کہا۔ میں نے وہاں ایک کمرے کا انتظام کر لیا ہے، کسی اور جگہ رہائش کے بندوبست نہیں ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں میں بہت سی رہائش گاہیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہاں بھی صرف ایک ہی کمرہ خالی تھا جس پہ 2 پلنگ پڑے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی اور ایسا کونا نہیں جہاں دوسرا پلنگ رکھا جا سکے۔ میں خود بھی بڑا کمرہ ہی پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی کتابیں بھی ساتھ لے جا رہا ہوں اور کچھ لکھنے کا کام بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ اگرچہ میں اپنے مطالعے کے وقت میں 2 خالی پلنگ تو کجا ایک کا بھی تصور نہیں کر سکتا، تاہم میرا خیال ہے کہ میں وہاں اپنے عارضی قیام کے دوران کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لوں گا۔ آپ اپنے کمرے میں ایک فالتو بستر رکھنے کو ناپسند نہیں کرتے؟ سامنے بیٹھے ہوئے ایک اکھڑ شخص نے کہا۔ اچھا، تو پھر میں وہاں آ جاؤں گا اور پھر کچھ عرصہ قیام کروں گا۔ اس طرح آپ کا ساتھ بھی ہو جائے گا۔ پروفیسر نے ذرا تأمل کیا اور پھر خوش اخلاقی سے کہکا لگایا۔ بڑی خوشی سے راجس، اس سے زیادہ مجھے اور کیا پسند ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ اس طرح شاید کچھ بے لطفی محسوس کریں۔ کیا آپ گولف کھیلتے ہیں؟ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ میں نہیں کھیلتا، اکھڑ مزاج مسٹر راجس نے کہا۔ دیکھیے، جب میں لکھ نہیں رہا ہوتا تو میرا زیادہ وقت گولف کے میدان میں گزرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس صورت میں آپ کچھ نہ کچھ بے لطفی ضرور محسوس کریں گے۔ خیر، میں کہہ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ اس جگہ میرا کوئی نہ کوئی واقف نکل آئے گا، لیکن اگر آپ میرا وہاں آنا پسند نہیں کرتے تو صاف کہہ دیجیے، میں برا نہیں مانوں گا۔ آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ سچائی کبھی ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔ یارکٹس بلا شک ایک مذہب اور صداقت پسند شخص تھا۔ اس کے سینے میں اس وقت ایک چپکلش تھی جس کے باعث وہ 1-2 لمحوں تک جواب دینے سے قاصر رہا۔ یہ وقفہ گزرنے پر اس نے کہا، اگر آپ سچائی ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آیا وہ کمرہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں وہاں آرام سے رہ سکیں گے؟ مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ کہیں اس طرح میرے کام میں حرج تو نہیں ہوگا۔ راجس نے زوردار کہکا لگایا۔ چلیے، بات ہو گئی، اس نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے کام میں خلل نہیں ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں، اور اگر آپ پھر بھی میرا ساتھ پسند نہیں کرتے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بھوتوں کو بھگانے کے سلسلے میں بڑی حد تک آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کوہنی سے ٹھوکا دیا اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ پارکنس کا چہرہ ایک دفعہ متغیر ہو گیا۔ معاف کرنا پارکنس، راجس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دراصل مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ اس موضوع پر کچھ کہنا سننا پسند نہیں کرتے۔ بالکل، پارکنس نے کہا۔ جیسا کہ آپ نے اس امر کا تذکرہ کیا ہے، میں یہ بخوشی تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھوتوں وغیرہ کے متعلق باتیں قطعاً پسند نہیں کرتا۔ میری حیثیت کا آدمی اپنی آواز کو ذرا بلند کرتے ہوئے وہ کہتا گیا، اس قسم کے اعتقادات کو تسلیم کر بھی نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر راجس، یا کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے نظریات کے اظہار میں کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتا۔ درست ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، بزرگوار، راجس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کے وجود کے نظریے سے اگر ذرا بھی رعایت برتی گئی، یا پھر آپ
اس پر توجہ دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے جو میرے خیال میں بڑے مقدس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ آپ کی مکمل توجہ کا حاصل وہی ہے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے، راجش نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن معاف کرنا پاکس، میں نے تک کلامی کی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، پاکس نے کہا۔ مجھے بلمبر کا نام یاد نہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے گزرا ہو، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ جائیں گے۔ ہاں ہاں، راجش نے قدرے عجلت سے کہا۔ بالکل ٹھیک، برنسٹو میں کہیں اور ہمیں ان باتوں سے اچھی طرح واسطہ پڑے گا۔ مندرجہ بالا گفتگو کے حوالے سے میں نے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پارکس کے اتوار کسی بڑھیا کی طرح بلکہ ایک مرغی جیسے تھے، یعنی اپنے روزمرہ کے طور طریقوں کے لحاظ سے وہ شاید بالکل جامد تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے خوف اور اپنے احساسات میں مخلص اور قابل احترام شخص تھا۔ پارکس کے کردار کا یہی خلاصہ ہے، خواہ قائرین اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ اگلے روز پارکس امید کے مطابق کالج سے چلے جانے اور برنسٹو پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گلوبن میں اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے لیے مذکورہ 2 بستروں والا کمرہ ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا۔ آرام کرنے سے پہلے اس نے اپنی تمام چیزیں کرینے سے ایک کونے میں بڑی میز پر رکھ دی۔ کمرہ تینوں جانب سے کھڑکیوں سے گھرا ہوا تھا جو سمندر کی طرف کھلتی تھی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ مرکزی کھڑکی سیدھی سمندر کے رخ پر واقع تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں کھڑکیوں سے ساحل کے جنوبی اور شمالی حصوں کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جنوب کی طرف برنسٹو کی بستی نظر آتی تھی اور شمالی رخ پر کوئی مکان نہیں تھا، بلکہ ساحل کے کنارے نیچی چٹانیں دکھائی دیتی تھی۔ بالکل سامنے کے رخ پر گھاس کا طویل قطعہ پھیلا ہوا تھا، جس کے قریب کہیں کہیں پرانے لنگر، چرخیاں اور اس قسم کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی ایک پگ ڈنڈی گزرتی تھی جس سے پرے کھاڑی کی حد شروع ہو جاتی تھی۔ ساحل سمندر اور گلوبن کے درمیان پہلے خواہ کتنا ہی فاصلہ ہو، لیکن اب ان کا فاصلہ 60 گز سے زیادہ نہیں ہو۔ سرائے میں جو لوگ مقیم تھے وہ زیادہ تر گولف کے کھلاڑی تھے، البتہ 6 افراد ایسے تھے جو خصوصی تعارف کے محتاج تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ایک معمر فوجی کی تھی جو لندن کے کسی کلب کا سیکرٹری تھا۔ اس کی آواز بڑی بلند تھی اور وہ اپنے نظریات کے مطابق واضح طور پر پروٹسٹنٹ تھا۔ اس کے عقائد اس وقت خاص طور سے نمایاں ہوتے جب وہ پادری کے واعظ سنتا۔ یوں اسے مذہبی رسوم سے لگاؤ تھا، اگرچہ وہ اپنی روایات کے مطابق اس دلچسپی کو زیادہ واضح نہ ہونے دیتا تھا۔ پروفیسر پارکس نے، جس کی نمایاں خوبی ضرورت تھی، برنسٹو آنے کے اگلے دن کا زیادہ حصہ اس کرنل ولسن کے ساتھ اپنے گولف کے کھیل کو بہتر بنانے میں گزارا تھا، اور دوپہر کے بعد شاید یہ اس کے بہتر کھیل کا نتیجہ تھا۔ کرنل کانگ اتنا پھیکا پڑ گیا کہ پارکس کے لیے گولف کے میدان سے اس کے ہمراہ گھر واپس آنے کے خیال سے وحشت ہونے لگی۔ تنی ہوئی مونچھوں اور دھوپ کھائے ہوئے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈال کر اس نے بہتر یہی سمجھا کہ چائے اور تمباکو نوشی سے کرنل کی طبیعت بحال ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ رات کے کھانے پر اس سے ملاقات ہو تو وہ حشاش بشاش نظر آ سکے۔ چنانچہ وہ اس سے جدا ہو گیا۔ آج میں غالباً کھاڑی کے ساتھ چلتے ہوئے گھر جاؤں گا، اس نے سوچا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دن کی روشنی میں کھنڈرات بھی دیکھ لوں گا جن کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن توقع ہے کہ میں ان سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ اس کا پاؤں ایک خار دار پودے کی جڑ سے الجھتا ہوا ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ اس کے اوپر گر پڑا۔ جب وہ اٹھا اور اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی حد تک شکستہ زمین کے قطع پر ہے جس میں جا بجا چھوٹے گڑھے اور ابھار پائے جاتے ہیں۔ بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ محض پتھر کے تودے ہیں جو چونے کے پلستر سے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان پر گھاس اگی ہوئی ہے۔
وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوتا تھا کہ اسے اپنی سیاحت کا انعام مل گیا تھا۔ اکثر بنیادیں زیادہ گہری نہیں تھیں جس سے عمارت کی شکل و صورت کا خاصا اندازہ ہو سکتا تھا۔ اسے مدم سے یاد آئی کہ اس عمارت کے بنانے والوں کا دستور تھا کہ وہ گول گرجے تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اکثر بکھرے ہوئے آثار دائرے کی شکل میں نظر آتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے شعبے سے باہر شوقیہ طور پر تحقیقی کام کرنے کی کوشش سے باز رہ سکیں گے، مگر پروفیسر نے تو مسٹر ڈزنی کو خوش کرنے کی غرض سے صحیح معنوں میں تحقیق کی کوشش کی۔ اسے خود بھی ایسے کاموں کا کچھ نہ کچھ شوق تھا، لہٰذا انہوں نے گول رقبے کا بڑی احتیاط سے جائزہ لیا اور اپنی نوٹ بک میں اندازے سے اس کی پیمائش کا اندراج کیا۔ پھر وہ اس مستطیل شکل کے ابھار کو جانچنے کے لیے آگے بڑھا جو دائرے کے مرکز سے مشرق کی طرف واقع تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں چبوترا قربان گاہ بنی ہوگی۔ اس کے شمالی سرے پر پلستر کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا جو شاید کسی لڑکے یا کسی جانور کی کارستانی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ یہاں سے مٹی ہٹا کر معماری کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے اپنا چاقو نکال کر اس جگہ سے مٹی کو کھرچنا شروع کر دیا، اور اب ایک اور چیز دریافت ہوئی، یعنی مٹی کا کچھ حصہ اندر کی طرف گرا اور ایک چھوٹے سے خلا کا انکشاف ہوا۔ اس نے دو ایک دیا سلائیاں جلا کر یہ دیکھنا چاہا کہ وہ کس قسم کا سوراخ ہے، لہٰذا تیز ہوا کے سامنے اس کی پیش نہ چلی۔ چاقو کی مدد سے مزید کھرچنے اور آس پاس دھکے دینے سے تاہم وہ یہ دیکھنے کے قابل ہو گیا کہ اینٹوں میں ایک مصنوعی سوراخ بنا ہوا تھا جو مستطیل شکل کا تھا اور اس کے اندر اگرچہ پلستر نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی اس کی تہہ اور دیواریں ہموار اور متناسب تھیں۔ بظاہر وہ خالی تھا نہیں۔ جو ہی اس نے چاقو باہر نکالا اسے کسی دھات کی جھنکار سنائی دی، اور جب اس نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو سوراخ کے فرش پر ایک نلکی جیسی چیز پڑی ملی۔ اسے اٹھا لینا ایک قدرتی امر تھا، اور جب اسے روشنی میں دیکھا گیا جو اب مدھم ہوتی جا رہی تھی تو پتہ چلا کہ یہ بھی انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز تھی، دھات کی بنی ہوئی، کوئی 4 انچ لمبی ایک نلکی جو بظاہر کافی مدت سے وہاں پڑی ہو سکتی تھی۔ جب پانس کو یقین ہو گیا کہ اب اس خلا میں اور کوئی چیز نہیں تو اس حد تک تاریکی چھا چکی تھی کہ مزید تحقیق کرنے کے لیے وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ غیر متوقع طور پر اتنا دلچسپ ثابت ہوا تھا کہ وہ اگلے دن کی روشنی میں آثار قدیمہ کے لیے تھوڑے سے اور وقت کی قربانی دینے کا ارادہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دریافت شدہ چیز اب اس کی جیب میں محفوظ تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہوگی۔ گھر کی طرف روانہ ہونے سے پیشتر اس نے اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائی تو منظر بڑا ویران سا تھا اور قدرے ہیبت ناک تھا۔ مغرب کی طرف مدھم اور زرد سی روشنی میں گولف کے میدان میں کچھ صورتیں کلب گھر کی طرف متحرک نظر آ رہی تھی۔ ساحلی قلعے کا پستہ مینار، قریب کے گاؤں کی روشنیاں اور ساحلی ریت کی پہلی پٹی بھی دکھائی دے رہی تھی جسے جا بجا سیاہ چوبی پشتے قطع کرتے تھے۔ اس سے پرے ہلکی روشنی میں سمندر لہریں لیتا ہوا نظر آتا تھا۔ شمال کی جانب سے تیز ہوا چل رہی تھی جو گلوب ان کی طرف چلتے ہوئے ان کی پشت کے رخ پر تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا راستہ طے کر رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹیمپلرز کے درجے کے کھنڈرات سے کتنی دور آ چکا ہے۔ اس نے آخری بار پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو مدھم سی روشنی میں ایسا معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے اور غالباً اس سے ملنے کی غرض سے تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔